ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سرزمین کی سیر کروائیں گے جسے فلسطین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جس کے باسی کئی صدیوں سے ظلم اور ناانصافی کا شکار ہیں۔ ان کی کئی نسلیں ایسی ہیں جو حالت جنگ میں پیدا ہوئیں اور حالت جنگ ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جب باقی دنیا کے لوگ آرام اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو فلسطین کے لوگ اس وقت بھی بمباری اور گولیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فلسطین کی تاریخ، غزہ کی پٹی کے حالات اور ان مقدس مقامات کی جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم شناخت رکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ غزہ کے لوگ اس جنگ سے پہلے کیسا طرز زندگی رکھتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ غزہ سرب دراصل ہے کیا؟ وہ علاقہ جہاں ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے اور جن کے آثار آج بھی وہاں موجود ہیں۔ فلسطین کی سرزمین صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے لیے مقدس سرزمین ہے۔ مگر افسوس یہی سرزمین آج خون سے رنگی ہوئی ہے۔ دنیا آج سودی بینکنگ سسٹم میں جکڑی ہوئی ہے، مگر اسلام میں سود کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا، اور یہی فلسطین ہے جہاں آج بھی ایمان، قربانی اور مزاحمت کی روشن مثالیں قائم ہیں جو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقائق بھی بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ غزہ کی پٹی کا جغرافیہ اور تاریخ، فلسطینیوں کی جد و جہد، مسلمانوں کے مقدس مقامات اور وہ دل دہلا دینے والے واقعات جو انسانیت کی ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ ہے پیلسٹائن، جسے اردو میں فلسطین کہا جاتا ہے، مشرق وسطی کی ایک اسلامی ریاست جس کا کل رقبہ 6220 مربع کلومیٹر ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، جسے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بڑا تنازع یہ ہے کہ اسرائیل بھی اسی جگہ کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے اور اسے یہودی یروشلم کہتے ہیں۔ یہی وہ اصل وجہ ہے کہ غزہ میں جو جنگ جاری ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ اسرائیل تمام عرب علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جو قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے حرمتی کی ناپاک کوشش کی گئی، وہ دراصل مسلمانوں کا ایک ٹیسٹ تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان کس حد تک باقی ہے، اور افسوس کہ دشمنوں کے نزدیک اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں چاہے وہ کچھ بھی کریں مسلمان آگے سے کوئی بڑا رد عمل ظاہر نہیں کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کے دور خلافت میں بھی گستاخی اور بے حرمتی کی کوششیں کی گئی تھیں، لیکن اس وقت کے مسلمانوں نے ایسی جسارت برداشت نہیں کی بلکہ ڈٹ کر دشمنوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور آج کے دور میں افسوس کہ ہم صرف مذمتی بیانات جاری کرتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کو کھلے عام شہید کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے، جو آج بھی ظلم اور بربریت کا سب سے زیادہ نشانہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم فلسطین کے بارڈرز پر نظر ڈالیں تو ایک طرف اسرائیل، مغرب میں جارڈن، جنوب میں شام، شمال مغرب میں لبنان اور مغرب کی طرف بحیرہ روم واقع ہیں۔ فلسطین کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ خطہ کئی عظیم سلطنتوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں کبھی مصر کی حکومت رہی، کبھی یونان کی، کبھی رومن امپائر کی اور کبھی پرشین امپائر کے زیر نگین رہی۔ اسی سرزمین پر صلیبی جنگوں نے بھی اپنے خون ریز نقوش چھوڑے۔ 638 عیسوی سے 640 عیسوی کے درمیان خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر فلسطین کو فتح کر لیا اور یہاں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ لیکن پھر سن 1095 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی کھلے عام قتل و غارت کی۔ انہوں نے یہاں خون کی ندیاں بہا دیں اور مسجد اقصیٰ کو بھی ناپاک کرنے سے باز نہ آئے۔ بالآخر 1291 عیسوی میں صلیبی جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ پھر 1516 عیسوی میں عظیم عثمانی سلطنت نے اس خطے پر قبضہ کر لیا اور کئی صدیوں تک یہاں امن قائم رکھا۔ لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد حالات بدل گئے اور یہاں انگریزوں نے فوجی حکومت قائم کر لی۔ برطانوی حکومت کے دوران یہودیوں کو بڑی تیزی سے فلسطین میں لا کر آباد کیا جانے لگا تاکہ ایک دن اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کی جا سکے۔ یہودیوں کی آمد کا سلسلہ رفتہ رفتہ بڑھتا گیا کیونکہ ان کے پاس بے پناہ دولت اور مالی طاقت موجود تھی۔ انہوں نے فلسطین میں مقامی عربوں سے نہایت مہنگے داموں زمینیں خریدنا شروع کیں۔
ابتدا میں تو یہ ایک کاروباری لین دین نظر آتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خطرناک نتائج سامنے آنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہودی پورے فلسطین میں اپنے قدم مضبوط کرنے لگے اور ہر نئی بستی میں آباد ہوتے ہی اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے لگے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کئی مواقع پر مسلمانوں نے محض انسانیت کے ناطے ان یہودی مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی، انہیں سہولتیں فراہم کیں، کھانے پینے کا انتظام کیا اور اپنا بھائی سمجھا۔ لیکن المیہ یہ ہوا کہ انہی گھروں پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ پہلے یہ چھوٹے پیمانے پر ہوا، لیکن پھر یہی رویہ ان کی حکمت عملی کا حصہ بن گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے علاقے چھینے جانے لگے اور فلسطین کا اصل باسی اپنی ہی سرزمین پر اجنبی بنتا چلا گیا۔ سن 1933 میں جب جرمنی میں ایڈولف ہٹلر نے اقتدار سنبھالا تو یہودیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہٹلر نے انہیں اپنی قوم کا سب سے بڑا دشمن قرار دے کر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ لاکھوں یہودی مارے گئے اور ہزاروں جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ اس ظلم سے بچنے کے لیے یہودیوں نے بڑی تعداد میں ہجرت شروع کی اور ان کی نظریں سیدھی فلسطین پر جا ٹکیں۔ اس کی ایک اہم وجہ بیت المقدس تھا، جو ان کے نزدیک بھی ایک انتہائی مقدس اور تاریخی شہر تھا۔ یوں فلسطین ان کے لیے نہ صرف ایک نیا مسکن بلکہ ایک مذہبی خواب کی تکمیل کا ذریعہ بن گیا۔ اس کے بعد عربوں اور یہودیوں کے درمیان کلیشز بڑھنے لگی۔ سن 1936 میں برطانوی حکومت جو اس وقت فلسطین پر قابض تھی، اس نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے کے مطابق فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کیا جانا تھا، ایک یہودیوں کے لیے اور دوسرا مسلمانوں کے لیے۔ ساتھ ہی یہ اعلان کیا گیا کہ بیت المقدس ایک نیوٹرل زون ہوگا جہاں سب مذاہب کے لوگ آزادی سے اپنی عبادات کر سکیں گے۔ لیکن عربوں نے اس تجویز کو سختی سے رد کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ منصوبہ ان کے حق میں نہیں بلکہ یہودیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ مسئلہ یہاں ختم نہ ہوا بلکہ مزید سنگین ہوتا گیا۔ بالآخر 1947 میں یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں لے جایا گیا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو باقاعدہ طور پر تقسیم کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ اس فیصلے کے مطابق فلسطین کا ایک بڑا حصہ یہودیوں کو دیا گیا، حالانکہ وہاں ان کی آبادی مقامی مسلمانوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اقوام متحدہ کے اس فیصلے پر عرب دنیا میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔ پھر 15 مئی 1948 کا دن آیا جب فلسطین کو عملی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے پر اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا اور دوسرے حصے میں فلسطینی عربوں کو رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تقسیم صرف کاغذوں میں تھی۔ زمینی صورتحال میں اسرائیلی افواج نے تیزی سے پیش قدمی کی اور ہزاروں فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ اس سانحے کو آج پوری دنیا نکبہ یعنی عظیم تباہی کے نام سے جانتی ہے۔ لاکھوں فلسطینی مہاجر بن گئے، ہزاروں شہید ہوئے اور ہزاروں خاندان ہمیشہ کے لیے بکھر گئے۔ فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور یوں ناپاک اللیگل سٹیٹ اسرائیل وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد عرب ممالک نے اسرائیل کے خلاف کئی بڑی بڑی جنگیں لڑیں، لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی نا اتفاقی، کمزور حکمت عملی اور ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے ہر جنگ کا انجام اسرائیل کی جیت پر ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب یہ حقیقت کھل کر دنیا کے سامنے آ گئی کہ اگر مسلمان اتحاد اور اتفاق کے بغیر رہیں گے تو دشمن ہمیشہ ان پر غالب رہے گا۔ اب آتے ہیں فلسطین کے شہر غزہ کی جانب۔ غزہ کا کل رقبہ تقریباً 350 مربع کلومیٹر ہے، لیکن یہاں کی آبادی تقریباً 22 لاکھ ہے۔ آبادی کے حساب سے یہ شہر دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس قدر زیادہ آبادی ایک چھوٹی سی پٹی میں مقید ہے اور اسرائیلی مظالم کی وجہ سے یہاں کے باسیوں کو دن رات مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ غزہ کے اطراف میں دو اطراف پر اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ایک طرف مصر کا بارڈر ہے اور دوسری طرف بحیرہ روم میڈیٹرینین سی ہے۔ کبھی غزہ فلسطین کے دوسرے شہروں سے جڑا ہوا تھا، لیکن اسرائیل نے ان کے ارد گرد ایسی دیوار کھڑی کی کہ یہ علاقہ ایک اوپن ایئر پریزن میں تبدیل ہو گیا۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو غزہ ایک باریک سی پٹی کی شکل میں ہے جسے دنیا بھر میں غزہ سٹرپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غزہ کے اطراف میں یہ دیوار سن 1994 میں یہودیوں نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کھڑی کی، لیکن حقیقت میں یہ فلسطینیوں کو مکمل طور پر قید کرنے اور انہیں دنیا سے کاٹ دینے کی ایک گہری سازش تھی۔ غزہ کے لوگوں کی زندگی انتہائی کٹھن ہے۔ کچھ لوگ کھیتی باڑی اور چھوٹے موٹے کاروبار کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، لیکن اکثریت کو روزگار کے لیے اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن وہاں جانے کے لیے انہیں سخت ترین چیک پوسٹس، طویل انتظار اور ذلت امیز رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ناظرین، ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ کوئی فلسطینی غزہ سے بیت المقدس یا کسی اور شہر جانا چاہے تو اسے انتہائی تنگ اور لمبے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسرائیلی فوج انہیں کئی گھنٹوں تک لائنوں میں کھڑا رکھتی ہے، بار بار چیکنگ کی جاتی ہے اور اکثر انہیں بغیر کسی وجہ کے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے اپنے ہائی ویز پر یہودیوں کے لیے تیز ترین راستے بنائے ہیں، جہاں سے وہ آرام اور سہولت کے ساتھ منٹوں میں اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ دوہرا نظام جس نے غزہ کے باسیوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ ایک طرف تو دنیا انسانی حقوق کے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے اور دوسری طرف فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کی حالت زار پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، فلسطین کا دوسرا نہایت اہم شہر بیت لحم ہے۔ اس نام کا مطلب ہے کہ گوشت کا گھر۔ اس شہر کی تاریخ نہایت قدیم ہے اور صدیوں پرانی روایات اور کتب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بیت لحم صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں، تینوں بڑے مذاہب کے پیروکاروں کے نزدیک ایک مقدس اور انتہائی اہم مقام ہے۔ یہ شہر بیت المقدس کے قریب واقع ہے اور عیسائی عقیدے کے مطابق یہ وہی بابرکت جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں دنیا کی اولین اور سب سے قدیم کلیسا چرچ آف نیٹیوٹی موجود ہے، جس کی زیارت کے لیے آج بھی عیسائی عقیدت مند دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی اس شہر کی عظمت کم نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یہاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک تاریخی مسجد بھی موجود ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نماز ادا فرمائی تھی۔ صدیوں تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے اور اختیار میں رہا اور یہاں اسلامی تہذیب اور ثقافت کے گہرے نقوش چھوڑے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی یہ شہر بے حد اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سرزمین پر ہوئی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی یہیں عطا کی گئی۔ گویا یہ شہر تینوں آسمانی مذاہب کے لیے ایک مشترکہ روحانی ورثہ رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پر سب کا دعویٰ اور سب کی نظریں مرکوز رہتی ہیں۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں فلسطین کے ایک اور مشہور اور تاریخی شہر الخلیل کی طرف، جسے وہاں کی زبان میں ہیبرون کہا جاتا ہے۔ یہ شہر آج بھی فلسطینی حدود میں شامل ہے اور اس کی آبادی لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب ہے۔ الخلیل کی قدامت اور اس کی روحانی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات آج بھی موجود ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبور مبارکہ موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو اہل اسلام کے ساتھ ساتھ یہودی بھی نہایت تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ ناظرین، ایک نہایت حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شہر کی سب سے مشہور مسجد، ابراہیمی مسجد، جسے مسجد خلیل بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی ان چند عبادت گاہوں میں سے ہے جس میں آدھا حصہ مسلمانوں کے پاس ہے اور آدھا حصہ یہودیوں کے پاس، یعنی ایک ہی عمارت میں 2 مختلف مذاہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہ منظر دنیا میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا اور اسی وجہ سے یہ مسجد تاریخ اور مذہب دونوں حوالوں سے ایک نایاب مثال ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اللہ کے عظیم نبی اور جلیل القدر بادشاہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے اور جانشین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف بادشاہت عطا فرمائی بلکہ ایک ایسی لاجواب حکمت، علم اور طاقت دی جو دوسرے کسی انسان کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو پرندوں، جانوروں اور یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کی زبان سمجھنے اور ان سے گفتگو کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور پرندے بھی آپ کے موتی اور غلام تھے۔ قرآن مجید میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور ان کی حکمت کا بارہا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم کارنامہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہے، جو مسلمانوں کے لیے قبلہ اول اور بے شمار انبیاء کرام کی عبادت گاہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت فلسطین کی سرزمین سے جڑی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے یہ مقدس خطہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت نہایت منظم اور طاقتور تھی۔ آپ کے دربار میں انصاف کا نظام بے مثال تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ 2 عورتیں ایک بچے کے بارے میں جھگڑنے لگیں۔ دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت حکمت سے فیصلہ فرمایا اور حقیقت کھول کر رکھ دی، جس سے ان کی حکمت و فراست کا ہر شخص معترف ہوا۔
ناظرین، فلسطین کی سرزمین آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کی گواہ ہے۔ یہاں آپ کے آثار اور آپ کی بادشاہت کی یادگاریں موجود ہیں۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں آپ نے جنات کو مختلف تعمیرات پر لگایا، قلعے اور محلات بنوائے اور سمندر کی گہرائیوں سے موتی اور خزانے نکلوانے کے کام کیے۔ یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی جس کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی۔ قرآن مجید کے مطابق آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اے پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو دنیا کی سب سے عظیم سلطنت عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں اور یروشلم میں ان کے نام پر ٹیمپل آف سولومن تلاش کرتے ہیں۔ عیسائی بھی آپ کو مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک عظیم بادشاہ اور اللہ کے مقرب بندے بھی تھے۔ فلسطین کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کے آثار اور آرام گاہیں موجود ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادگاریں ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی آرام گاہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی مقدس دھرتی پر موجود ہے۔ اس ملک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ بھی ہے اور اس کے علاوہ ایسی بے شمار مقدس جگہیں ہیں جو تینوں آسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کو ہمیشہ سے روحانیت کا مرکز اور انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تل ابیب کی، جسے پرانے زمانے میں جافا کہا جاتا تھا۔ یہ شہر سمندر کے کنارے واقع ہے اور ایک لمبی تاریخ رکھتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک زندہ رکھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور جس نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کس طرح معجزانہ انداز میں محفوظ رکھتا ہے۔ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ تل ابیب نام کہاں سے آیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے 970 سال قبل مسیح میں جنات کی مدد سے ایک نہایت عظیم اور شاندار ہیکل کی تعمیر شروع کروائی تھی۔ یہ تعمیر اتنی بڑی اور عالیشان تھی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، مگر اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال اسی دوران ہوا۔ آپ ایک لکڑی کی عصا کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور مسلسل کام کرتے رہے۔ وہ دن رات محنت کرتے رہے اور اسی دوران ہیکل کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ پھر جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وصال ظاہر ہوا تو سب کو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور تدبیر سے ہو رہا تھا۔ یہ ہیکل اپنی ساخت اور عظمت کے اعتبار سے لاجواب تھا۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ بیرونی حصے میں عام لوگ آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ درمیانی حصہ انبیاء کی اولاد اور علماء کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اندرونی مقدس حصے میں وہ مقدس تابوت رکھا گیا تھا جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ اس تابوت کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سکون، رحمت اور فتح کی علامت بنایا تھا۔ یہی تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آج بھی یہودی اپنی مذہبی تاریخ کو جوڑتے ہیں۔ عیسائی بھی اسے مقدس مانتے ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، بادشاہت اور نبوت کی عظمت کی نشانی ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کے اندرونی حصے میں سب سے زیادہ مقدس شے تابوت سکینہ رکھی گئی تھی اور وہاں داخل ہونے کی اجازت صرف خاص لوگوں کو تھی۔ عام لوگوں کو تو کیا، بڑے بڑے اہل علم اور نیک لوگوں کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ مقام نہایت ہی پر ہیبت اور پر نور سمجھا جاتا تھا۔ لیکن تاریخ کا ایک بڑا المیہ سن لیجئے۔ 586 قبل از مسیح میں بابل کے طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اس نے پورے ہیکل کو تباہ و برباد کر ڈالا، شہر کو جلا ڈالا، لوگوں کو قیدی بنا لیا اور ہزاروں بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ مقدس تابوت سکینہ بھی ساتھ لے گیا۔ یہ تابوت وہی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا تھا اور جو ان کے لیے سکون، مدد اور فتح کی علامت تھا۔ بخت نصر نے یروشلم کے باہر ایک بستی تعمیر کی جہاں ان تمام غلاموں کو رکھا گیا۔ اس بستی کا نام تاریخ میں تل ابیل یا بابل کی اسیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ یہودی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تابوت سکینہ کو ایک خاص اور پوشیدہ مقام پر منتقل کر دیا گیا تاکہ یہ دوبارہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یروشلم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ زمین ہے جہاں قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں مردے زندہ کیے جائیں گے، بس اس جگہ کے اندر جاؤ اور وہاں نماز ادا کرو، کیونکہ اس مقام پر پڑھی گئی ایک نماز دوسری جگہوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم کو مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں ہی نہایت مقدس مانتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب اس مقدس شہر کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ قدیم یروشلم کے اندر تقریباً 90% دکانیں فلسطینی مسلمانوں کی ملکیت ہیں۔ اس شہر کے 7 بڑے دروازے ہیں اور یہ شہر 4 حصوں میں تقسیم ہے: مسلم کوارٹر، آرمینین کوارٹر، کرسچین کوارٹر اور جیوش کوارٹر۔ یہ تقسیم آج بھی وہاں موجود ہے اور ہر کوارٹر اپنی الگ تاریخی اور ثقافتی شناخت رکھتا ہے۔ یروشلم محض ایک شہر نہیں بلکہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں تاریخ، مذہب اور روحانیت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں کی گلیاں، بازار، مساجد اور گرجے سب انسانوں کو ماضی کی یاد اور آنے والے کل کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یروشلم کی عظمت اور خوبصورتی کو اگر دیکھنا ہے تو وہاں موجود 3 پہاڑوں کو ضرور یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ 3 پہاڑ یہ ہیں: جبل موریہ، جبل زیون اور جبل زیتون۔ ان میں سے جبل زیتون خاص طور پر نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو یروشلم کو جودین ڈیزرٹ سے الگ کرتا ہے۔ جب کوئی مسجد اقصیٰ سے ماؤنٹ آف اولیوز کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو یہ پہاڑ بلند و بالا نظر آتا ہے۔ اس کی چوٹی سے پورے یروشلم شہر کا منظر دل کو چھو لینے والا اور نہایت ہی پرکشش دکھائی دیتا ہے۔ یہاں نہ صرف فطری حسن ہے بلکہ روحانی عظمت بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی پہاڑ کے قریب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ایک مسجد موجود ہے جہاں آپ نے کچھ عرصہ قیام فرمایا تھا۔ جبل زیتون پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے کئی اہم واقعات پیش آئے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا اور اپنے حواریوں کو جمع کر کے دین حق کی دعوت دی۔ اسی پہاڑ پر موجود وہ مشہور کمرہ بھی ہے جسے آج روم آف دی لاسٹ سپر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ جمعرات کی رات کو قیام فرمایا اور ان کے ساتھ آخری بار کھانا تناول کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہ جگہ آج بھی تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہے۔ یہاں ایک محراب موجود ہے جہاں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اور عیسائی بھی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ پر ایک اور تاریخی مسجد بھی ہے جس کا نام مسجد سعود۔ اس مسجد کی تاریخ نہایت اہم ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں جب عظیم مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر یروشلم کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لیا تو اسی دوران اس مسجد کی تعمیر نو اور حفاظت کی گئی۔ اس کے بعد یہ مسجد اہل ایمان کے لیے عبادت اور روحانی سکون کا مرکز بن گئی۔ جبل زیتون کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف مسلمانوں کے نزدیک بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک بھی بے حد مقدس مانا جاتا ہے۔ یہاں کے درخت، فضائیں اور عمارتیں آج بھی تاریخ کی صداؤں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کی گواہی دیتی ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر یروشلم فتح کیا تو جبل زیتون پر موجود اس مقدس مقام پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ اسی جگہ پر ایک ایسا قدم مبارک کا نشان موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قدم مبارک ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان ملتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ آج بھی مسیحی زائرین اس جگہ آ کر عقیدت کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں، وہاں موم بتیاں جلاتے ہیں اور اسے بابرکت سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی جبل زیتون پر نازل ہوں گے اور یہاں سے عدل و انصاف کا قیام فرمائیں گے۔ اسی پہاڑ پر یہودیوں کا بھی ایک بہت بڑا قبرستان ہے جسے دنیا کے قدیم ترین یہودی قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہودی اس جگہ کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں دفن ہونے کے لیے وہ لاکھوں ڈالر ادا کرتے ہیں۔ بعض قبریں تو ایسی ہیں جن کے لیے 10 لاکھ ڈالر تک کی خطیر رقم دی جاتی ہے تاکہ مرنے کے بعد وہ اسی مقام پر دفن ہوں۔ یہ ان کے عقیدے کے مطابق ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی جگہ سے مردے اٹھیں گے۔ روم آف دی لاسٹ سپر کے نزدیک ہی ایک اور نہایت اہم جگہ موجود ہے اور وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار۔ اس مزار پر ایک کپڑا یا چادر ڈالی گئی ہے۔ یہاں یہودی رات کے وقت جمع ہو کر اپنی مقدس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس مزار کے اندر مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ حصے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ پردے کے ساتھ اپنی عبادت اور تلاوت کر سکیں۔ یہودی اس مقام پر آ کر نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات جھک کر اسے بوسہ دیتے ہیں اور عقیدت میں سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا منتظر مسیحا
جسے مسلمان دجال کہتے ہیں، اسی جگہ سے ان کے نئے ہیکل کی بنیاد رکھے گا۔ اسی وجہ سے یہ مقام ان کے نزدیک نہایت اہم اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہودی اپنے جھنڈے پر موجود 6 کونوں والا ستارہ، جسے سٹار آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس جھنڈے پر بنی ہوئی 2 نیلی لکیریں دریائے فرات اور دریائے نیل کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں کا خواب ہے کہ ان کی سلطنت انہی 2 دریاؤں تک پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی ایک ایسی عظیم حکومت جس کی حدود مشرق و مغرب کو گھیر لیں گی۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ یہی نظریہ یہودی مذہبی اور سیاسی خوابوں کا مرکز ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ان کا مسیحا، جو دراصل دجال ہے، وہ آئے گا تو پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم کرے گا، اس لیے وہ ہر قیمت پر یروشلم میں تیسرا ہیکل تعمیر کرنے کے خواہاں ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے پیغمبر ہیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان نہایت عظمت و تقدس رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا مانتی ہے اور تثلیث کے عقیدے پر ایمان رکھتی ہے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور عظیم رسول ہیں، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا۔ قرآن مجید میں انہیں روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ نبی مانتے ہیں اور نہ ہی مسیحا، بلکہ وہ اپنی عبادات تورات کی تلاوت اور عبادت گاہوں یعنی سیناگاگ میں ادا کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا حقیقی مسیحا وہی دجال ہے جو ایک آنکھ والا ہوگا اور ان کے لیے سلطنت داؤد کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا ایمان ہے کہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شام میں دمشق کی امید ماسک میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجودہ فلسطین کے علاقے میں باب لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے، جس کے بعد دنیا میں امن و سکون قائم ہوگا۔